ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار اکثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فقست الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وأخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا من يستظل بكسائه وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وأخرج أبو داود في مراسله عن أبي قلابة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا قالوا ما رأينا مثل فلان قط ما كان في مسير إلا كان في قراءة ولا نزلنا في منزل إلا كان في صلاة قال فمن كان يكفيه ضيعته حتى ذكر إلا كان في قراءة ولا نزلنا في منزل إلا كان في صلاة قال فمن كان يكفيه زيعته حتى ذكر ومن كان يعلف جمله أو دابته قالوا نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلكم خير منه عن سعيد بن جمهان رضي الله عنه قال سألت سفينة عن اسمه فقال إني مخبرك باسمي سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة قلت لما سماك سفينة قال خرج ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال أبسط كساءك فبسطته فجعل فيه متاعهم ثم حمله علي فقال احمل ما أنت إلا سفينة قال فلو حملت يومئذ وقرا بعير أو بعيرين أو 5 أو 6 ما ثقل عليها میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خدمت اخلاص والا عمل ہے، مخلص لوگ ہی اس کو کر سکتے ہیں۔ جسے کپڑے میلے ہونے کا ڈر ہو تو پھر وہ خدمت نہیں کر سکتے۔ خدمت سے کبر ٹوٹتا ہے۔ خدمت سے کبر ٹوٹتا ہے۔ خدمت کرنے سے تواضع آتی ہے۔ خدمت کرنا تابعداری کی نشانی ہے۔ خدمت کرنا تابعداری کی نشانی ہے، ورنہ خدمت کون کرے؟ اگر سب لوگ سیٹ رہیں گے تو پھر خدمت کون کرے؟ خدمت کرنا تابعداری کی نشانی ہے۔ خدمت سے کبر ٹوٹتا۔ خدمت کا مفہوم صرف
کھانا پکانا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کے یہاں خصوصاً خروج والوں میں یہ بات ہوتی ہے خدمت کا مفہوم بس یہ ہے کہ بھئی کھانا پکاؤ. خدمت کا مفہوم کیا ہے؟ کھانا پکاؤ. جی. وہ خدمت کا مفہوم وہ ایک ہی نہیں ہے. جماعت میں طے ہونے والے امور میں خدمت کو ایک امور دیا گیا ہے, ایک امور بنایا گیا ہے. خدمت سے مراد صرف کھانا پکانا ہی نہیں ہے. اور خدمت جماعت میں نہیں ہوتی, گھر میں بھی ہو سکتی ہے. خدمت جماعت میں ہی نہیں بلکہ کہاں پر؟ گھر میں بھی ہو سکتی ہے. بزرگوں کے لیے دوا لا کر دینا, بڑی عمر والوں کے لیے ان کے بیٹھے جگہ پر پانی پہنچانا, بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بستر لگانا, علماء اور حفاظ کے لیے چاہے عمر میں چھوٹے ہو ان کے لیے بستر لگانا, ان کے وضو کے لیے پانی بھر کر دینا لوٹے میں. مسجد کا جو پاپوش ہوتا ہے پیر صاف کرنے کا, اس کو جھٹک کے اس کے نیچے کی میل صاف کرنا, چاہے مؤذن نہ ہو آدمی. بیت الخلو میں جو اس پر میل جمع ہوا ہوتا ہے اور اس کو صاف کرنا, گھر میں بھی ہو, مہمان کے گھر میں بھی کیوں نہ ہو. مہمان کے گھر میں چلے گئے اور وہاں پر قضاء حاجت کے لیے ہم پہنچے, وہاں دیکھا تو بہت زبردست طریقے سے میل جمع ہوا ہے اور بازو میں برش رکھا ہوا ہے. خدمت کا جذبہ جس دل میں رہتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مہمان کا گھر ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس وقت میں جماعت میں نہیں اور اس وقت میں گھر میں ہوں. دوسروں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہر عمل خدمت میں شامل ہے. دوسروں کو سہولت پہنچانے والا ہر عمل کیا ہے بولو؟ خدمت میں شامل ہے. اور خدمت کرنے والا اخلاص والا عمل ہے. خدمت کرنے والا مخلص ہوتا ہے. دوسرے عملوں میں جس طریقے سے ریاکاری جلدی آتی ہے, خدمت میں ریاکاری اتنا جلدی نہیں آتی. خدمت میں ریاکاری اتنی جلدی نہیں آتی. کیوں بولتے؟ خدمت کرنا بولے تو ان پہلے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا. اگر جاگے کسی کی لیٹرین دھونا کا تو اللہ اکبر. ہاں, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی مرکز کی ساری لیٹرینیں جب سب سوتے ہوئے ہوتے تھے اس وقت میں صاف کرتے تھے. ہم لوگ پیشاب کرے تو اچھا پانی بھی نہیں مارتے. لیٹرینہ ہمارے پیشاب خانے باس اٹھے تو کہاں گا رے مؤذن بول کو مؤذن کو لاتے. اگر کرنے والا ڈھنگ سے رہا تو ہاں باس کہیں اٹھتی ہے. خدمت کرنا بولے تو بھی پہلے اس کا دل جھک کر رہنا. اور خدمت والے کو کبر جلدی نہیں آتا. کبر آنے کا ایک موقع ہے, میں بہترین بریانی پکا دیا, بہترین بریانی پکا دیا. اب اس کے منہ دیکھی واٹم کو دو چار آدمی کیا بولتے کہ بس منہ پہ ہاتھ پھراتے, ابا کیا بنایا بھائی بریانی, زبردست صحیح بولتا. اس کا نفس ذرا موٹا ہو جاتا. اب ایک جنا سائڈ سے آتا میرے سر کا, واہ اب ذرا الائچی ہے تو بڑا آتا نہیں بولتا. کیا بولتا؟ اب ذرا الائچی رہتی تو زبردست رہتا نہیں بولتا. اب وہ جو دو تین جنے جو تعریف کری دیکھو, وہ ایک آدمی الائچی بولے نا, وہ الائچی اس کے کمر کو توڑ ڈالتے.
وہ الائچی کیا کرتی؟ کمر کو توڑ ڈالتی. اگر تھوڑا بہت آیا بھی بول لو کبر خدمت کے اندر تو کیا ہوتا؟ تو پھر تھوڑا کیا ہو جاتا؟ اس کو ختم ہو جاتا. میرے عزیزوں، یہ جو دعوت کی محنت ہے یہ خدمت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امت اجابت، یہ پورے امت کی خادم ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید القومی خادمہم، قوم کا سردار وہ ہے، قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کی کیا کر سکے؟ بولو، خدمت کر سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں یہ ایک بیچاری اور عجوز بڑھیا کی خدمت رات کو جا کے کر کے آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے تھے میں جا کے کر کے آنا. صبح کو گئے، صبح سے تھوڑا پہلے گئے، صبح سے تھوڑا پہلے گئے تو جب بھی انہوں جاتے سارے کام کرے ہوئے ملتے ان کو. ایک دن رات بھر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق آ رہے تھے وہاں پر. سید القومی خادم ہوں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم خالی بیان کرنا، ہم خالی جو ہے گشک آداب کرنا، ہمیں خالی اعلانات کرنا، وہ خدمت کریں گے وہ لوگ، اور جو بالکل جو ہے نیچے درجے کے ہیں، مطلب ایسے ویسے لوگ بھی خدمت کریں گے، تو پھر یہ ہمارے کام کا اسلوب اور طریقہ نہیں ہے. ہمارے کام کا اسلوب اور طریقہ نہیں ہے. خدمت ایسا عمل ہے جو بندے کو بہت جلدی اللہ سے ملا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر کیا نہیں ہوتی ہے؟ ریاکاری نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں خدمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں گھر کا پورا، ان کی بھی اہمیت ہمارے نظر میں نہیں ہوتی ہے. ان کی بھی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. حالانکہ میرے عزیزوں، گھر کو صاف رکھنا، گھر کے برتن صاف رکھنا اور گھر کی چیزوں کو اور صاف ستھرا رکھنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں 8 کاموں میں حصہ لیتے تھے. گھر کے 8 کاموں میں کیا کرتے تھے؟ حصہ لیتے. اس میں سے ایک کام آٹا گوندنا بھی ہے. اللہ جزائے خیر دے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امت کو کم سے کم ایک 10% طبقے کو تو کھانا پکانا تو سکھا دیا انہوں نے. تبلیغ کے بہانے، تبلیغ کے بہانے کیا سکھا گئے بولو؟ کم سے کم ایک 10% آدمیوں کو تو بھی زبردست کھانا پکانا سکھا دیا. میرے عزیزوں، بھئی کھانا بنانا بھی خدمت ہے، یہ خدمت سے خارج نہیں ہے. خالی کھانا پکانا ہی خدمت نہیں ہے، دوسروں کو سہولت پہنچانے والا ہر کام کیا ہے بولو؟ خدمت ہے. اس کام سے ریاکاری جلدی داخل نہیں ہوتی، اللہ سے بہت جلدی ملا دینے والا کام ہے. اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خدمت کرنے والے کی کیا عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں خدمت کو کیا اہمیت دیتے ہیں. دھیان سے سنو. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور ہم میں سے کچھ لوگ بے روزہ دار تھے، اور گرمی اتنی تھی ہمارے پاس کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا. ہمارے میں سب سے بڑا سائے والا وہ تھا جس کے پاس کوئی چادر تھی، وہ چادر کو آڑ کیے ہوئے تھا. ہمارے لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صرف اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دھوپ سے بچ رہے تھے. اب روزے سے ہو، عرب کی گرمی ہو جی، اور جو ہے بچنے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہ ہو، وہ کیسا خطرناک معاملہ ہوگا. جب ہم پہنچے منزل پر، انس ابن مالک فرماتے ہیں جب ہم پہنچے منزل پر جو لوگ روزے سے تھے وہ تو تھک کر پڑ گئے. جو لوگ ہم میں روزے سے نہیں تھے انہوں نے خیمے کی کھوٹیاں گاڑی اور جانوروں کو رسیوں سے باندھا اور ان کو پانی پلانے کا انتظام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اس وقت میں
کہ جو لوگ آج روزے سے نہیں ہیں آج کے پورے دن کا اجر ان لوگوں کے حصے میں آ گیا جو خدمت کے کام میں ہیں، جو خدمت کے کام میں ہیں۔ ابھی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک تھے، تو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے سلسلے میں ہم سب لوگ تعریف کر رہے تھے، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے ایک کے سلسلے میں ہم نے ان کے جیسا آدمی نہیں دیکھا، بہت بزرگ آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ تو جب یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ کیسے اچھے آدمی ہیں، بولے کہ وہ یا رسول اللہ ہر وقت میں چلتے وقت میں قرآن پڑھتے تھے، اور جہاں بھی ہم منزل قیام کرتے اور کسی بھی منزل پر ہم قیام کرتے تو وہ نماز کے لیے لگ جاتے، نماز میں رہتے، ذکر میں رہتے، تلاوت میں رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اچھا کھانا کون پکاتے تھے؟ وہ کام تو ہم کرتے تھے، چھوٹے کام ہے نا وہ۔ اچھا جانوروں کو چارہ کون ڈالتے تھے؟ میں نے کہا ہم ڈالتے تھے۔ خیمے کون باندھتے تھے؟ میں نے کہا ہم باندھتے تھے یا رسول اللہ۔ اچھا جانوروں کو چرا کر کون لاتے تھے؟ یہ سارے کام تو ہم کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عبادت گزار سے تم سب بہتر ہو۔ اس عبادت گزار سے کیا ہے بولو؟ تم سب بہتر ہو۔ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کرنا یہ عبادتیں ہیں۔ عبادت کا تصور ہمارے ذہن میں بڑا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کو خدمت کو یہ درجہ دے رہے ہیں عبادتوں سے بھی افضل لوگوں کو سہولت پہنچانے کا کام کرنا۔ جس دن دعوت کا ساتھ یہ سمجھ جائے گا تو سمجھ لو اس کے ذریعے سے بڑی خیر وجود میں آئے گی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگوں کے کپڑے بھی دھو کر ڈالتے تھے، تو ان کو کھانا پکا کے کھلاتے تھے، صرف ان کو یہ کہتے تھے تم یہاں بیٹھ کے سورہ فاتحہ صحیح کرو۔ مزدوری بھی دیتے تھے، ان کے کپڑے بھی دھوتے تھے کیونکہ وہ ناپاک ہوتے تھے، اور ان کے لیے بوڑی سے پانی بھی نکال کر سین کے ڈالتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی جوتیاں میلی ہو گئی تو ان کی جوتیاں بھی دھوتے تھے۔ تم کیا کرو؟ صرف یہاں بیٹھ کے کلمہ نماز صحیح کرو۔ جس دن دائی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو میرے عزیزوں اس کے ذریعے سے بڑی خیر وجود میں آئے گی۔ یہ جو دعوت کی محنت خدمت کے ساتھ کرنا، دعوت کی محنت کس کے ساتھ کرنا؟ خدمت کے ساتھ کرنا۔ آخری روایت ہے، سعید ابن جمحان فرماتے میں نے سوال کیا سفینہ سے کہ سفینہ تمہارا نام سفینہ کیوں ہے؟ تو سفینہ نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ کیوں رکھا۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ، مجھے ضرور بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تھے، تو سفر میں کچھ بڑی عمر کے لوگ سامان بوجھ اٹھانے میں گھبرا رہے تھے، بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آ کر کہا کہ تم اپنی چادر بچھاؤ۔ تو میں نے اپنی چادر بچھائی، تو جو لوگ سامان نہیں اٹھا سکتے تھے ان کے سامان کو میرے چادر میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ اس کو باندھ کر اب اس کو تم اپنے سر پر اٹھاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو ہے میں نے وہ چادر سے گٹڑ باندھ کے ان کا سامان سر پہ اٹھا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو سفینہ ہو گئے۔ تم تو کیا ہو گئے؟ سفینہ کے معنی کشتی، سفینہ کے معنی کیا؟ کشتی۔ ہاں تم کیا ہو گئے؟ اب ہمارے زمانے میں لوڈ گاڑی بول لیں گے، ہمارے زمانے پر تم تو لوڈ گاڑی بھائی بولتے نا لوگ، تم تو کیا ہو گئے؟ سفینہ ہو گئے۔ اس دن سے میرا نام کیا پڑ گیا؟ سفینہ۔ کس کی بنیاد پر؟ خدمت کی بنیاد پر، لوگوں کا سامان اٹھانے کی اور لے جانے کی بنیاد پر۔ میرے عزیزوں یہ کام مختلف ہیں
لیکن یہ سب خدمت کا عنوان ہے. ہمیں کھانا بھی پکانا ہے اور لوگوں کا سامان بھی اٹھانا ہے، گھر والوں کو خوشی بھی پہنچانا ہے، سفر کے ساتھیوں کو، چاہے وہ ہمارے جماعت کا نہیں ہے اور چاہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، سفر میں بھی ساتھیوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرنا، اور یہ سب خدمت کے عنوان میں آتے. اور ہماری جو دعوت خدمت کے ساتھ ہونا. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دیکھو آج ہمارے کو خدمت کی بہت کمی ہے. بھائی خدمت کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے اور ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. حالانکہ خدمت کے لیے ہر آدمی تیار ہونا ہے. بھائی خدمت کے لیے آدمی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. مشورے میں، مشورے کے آدب میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے. بھائی خدمت میں کیا کرو؟ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اور خدمت میں اگر امور طے ہو گیا، خوشی کے ساتھ اس کو کیا کرنا؟ پورے کرنا. یہ اور ایک بات یاد رکھ لو، خدمت کرنے کے بعد سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ بعد میں پلیٹیں اٹھانا، دسترخوان اٹھانا، اور پھر وہ جگہ کو صاف کرنا، چولہے کو صاف کرنا، اور جو ہے کہ وہ ساری چیزوں کو صاف کرنا، یہ خدمت کا بڑا درجہ ہے. پہلے کے کام تو سب لوگ کر لیتے اور آخر کے کام چھوڑ کے چلے جاتے. وہ کچا ساتھی ہے، ان دعوت کا کام بھی اچھا نہیں کر سکتا جو کام آدھے میں چھوڑ کر چلا جائے گا. خدمت کی ذمہ داری ملی تو شروع سے لے کر آخر تک سارے کے سارے کام اور A to Z پورا کرنے کی کوشش کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، خطا درگزر فرما، جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اے اللہ خصوصاً جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک کے لیے اے اللہ دین اور دین کی خدمت کے لیے قبول اور منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. جی